بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ اس قدر شدت کی کمزوری ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ عرض کیا کہ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مزید عرض کی کہ اے میری بیماری، بخار اور رنج و غم، اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو کہ تیری وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا دعا مانگی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی، اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ عذاب جو آپ آخرت میں دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں ہی دے دیں تاکہ میں عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا، اور نوبت یہ آ گئی ہے کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا ہے کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی ہے۔ صحت کی حالت میں جو میرے معمولات تھے، عبادت، ذکر الہی اور وظائف وغیرہ، سب کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں۔ برے بھلے، اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا مت کرنا کہ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا اور عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں اتنی طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا بڑا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر بھی لاؤں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے۔ سامعین، نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔